جب ہم لفظ جہاد سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں فوراً جنگ اور ہتھیاروں کا تصور آتا ہے، مگر اصل میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس جد و جہد کو کہتے ہیں جو حق کے لیے ہو۔ عربی میں جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش، محنت، جد و جہد، اسی سے جہاد بنا ہے، یعنی انسان اپنی جان، مال، وقت، علم، قلم یا زبان سے کسی بھلائی کے لیے کوشش کرے تو وہ بھی جہاد ہے۔ عسکری جہاد ایک مخصوص صورت ہے جو صرف خاص حالات میں جائز ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ جہاد کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے، تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنگ صرف ان کے خلاف کی جائے جو تم پر حملہ کرتے ہیں یا جنگ مسلط کرتے ہیں، اور اس میں بھی زیادتی نہیں کرنی، بچوں، عورتوں یا عام لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ایک اور جگہ فرمایا، جن پر ظلم کیا گیا ہے انہیں دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور اس کے پاس اپنا دفاع کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو اسے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے جنگ کرنے کی اجازت ہے، یعنی یہ حکم دفاع کے لیے ہے، حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام دعوت دیتا ہے مگر دلائل اور حکمت کے ساتھ، طاقت سے نہیں۔ پرانے زمانے میں جب مسلمان مکہ میں تھے تو انہیں صبر اور برداشت کا حکم تھا۔ جب مدینہ میں اپنی ریاست بنی اور دشمنوں نے جنگ مسلط کی، تب جہاد کے احکام دفاع کے طور پر نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اخلاقی حدود کا خیال رکھا۔ جنگوں میں عورتوں، بچوں، بیماروں، درختوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانے کی سخت تاکید کی۔ ہمارے بڑے علماء جیسے امام ابن کثیر، امام قرطبی اور امام طبری سب لکھتے ہیں کہ جہاد زیادہ تر دفاع کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی دشمن تم پر ظلم کرے، تمہارے ملک، ایمان یا آزادی پر حملہ کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں بلکہ دل، زبان اور مال سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی عالم، کوئی استاد یا کوئی شخص جو حق کے لیے تعلیم، قلم یا بھلائی کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کے مقاصد یہ ہیں کہ ظلم کو روکا جائے، کمزوروں کا دفاع کیا جائے اور معاشرے میں عدل قائم ہو، لیکن یہ سب کچھ اخلاقی اصولوں کے ساتھ ہو، یعنی بے گناہ کو نقصان نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو اور قیادت کے نظم کے تحت ہو۔ اسلام میں خود سے حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دفاع کے سوا جنگ کرنا یا دہشت گردی کرنا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض غیر مسلم مصنفین یا میڈیا جہاد کو صرف جنگ یا دہشت گردی کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اس کو ایک وسیع جد و جہد کے طور پر بیان کیا ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ کچھ گروہوں نے جہاد کے نام کو غلط استعمال کیا ہے اور اپنی ذاتی یا سیاسی لڑائیوں کو جہاد کہہ کر پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلی ہیں۔ ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات کو سامنے رکھ کر ان غلطیوں کو درست کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جہاد کے کئی پہلو ہیں۔ ایک طالب علم اپنی تعلیم میں محنت کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر بیماروں کی خدمت کر رہا ہے، ایک لکھنے والا قلم سے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ یہ سب جہاد کی اقسام ہیں۔ عسکری جہاد صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دشمن حملہ کرے اور ریاست اجازت دے، اور اس میں بھی عالمی قوانین اور انسانی حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن میں جہاد کا حکم دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم بلا وجہ جنگ یا کسی پر جبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ حق اور جدوجہد، دفاع اور انصاف کے لیے ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور عدل قائم کرنا جہاد ہے، مگر اس کے اپنے اصول اور حدود ہیں۔ آخر میں ایک سادہ مثال، جیسے کوئی شخص اپنے نفس کی بری خواہشات کے خلاف لڑ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے یا معاشرے میں بھلائی پھیلا رہا ہے، یہ سب بھی جہاد ہے۔ اور اگر کوئی قوم پر حملہ ہو جائے تو اس قوم کا اپنے دفاع میں اٹھنا بھی جہاد ہے۔
دونوں میں نیت، مقصد اور طریقہ صاف ہونا چاہیے۔ یہی وہ نئی نظر ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ جہاد کا اصل مفہوم سمجھنا، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح سیاق میں دیکھنا اور ہر اس غلط فہمی کو ختم کرنا جو اس مقدس لفظ کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ یہی تعلیم ہم اپنی ویڈیو میں عام فہم زبان میں لوگوں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ جہاد صرف جنگ نہیں بلکہ حق اور بھلائی کے لیے ہر مثبت جد و جہد کا نام ہے۔